آپ نے مسجدیں بنائی ہیں، ویسے شرعی مسئلہ یہ ہے اگر ایک جامع مسجد ہے نا، ایک جامع مسجد اس کے اندر نمازی ہیں تو اس وقت تک دوسری مسجد بنانے کا حکم نہیں ہے۔ اس وقت شرعی طور پہ آپ مسجد دوسری نہیں بنا سکتے کہ بہت ساری مجبوری آ جائے، یعنی مسجد تنگ پڑ جائے، مسجد کی جگہ تھوڑی پڑ جائے، نمازی کو تکلیف ہو، پریشانی آ جائے، نماز پڑھنے میں ہجوم اتنا بن جاتا ہو، تکلیف ہوتی ہو، تو تب دوسری مسجد بنانے کا حکم ہے۔ آج ہم نے مسجدیں تو گھر گھر کے ساتھ بنا دی ہیں، نمازی ایک بھی نہیں، تو اس کے اندر ہم سب گناہ گار ہو رہے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ آپ سمجھ لیں، مسجد دوسری بنانے کا شریعت نے منع فرمایا کہ اگر ایک دوسری مسجد بنانے سے ایک مسجد کے نمازی کم ہوتے ہیں تو دوسری مسجد بنانا منع ہے۔ اب یہ تو جامع مسجد ہے، اس کو تو آباد کرنا چاہیے، آپ نے جمعہ شروع کیا ہے تو اس کو آباد کرنا آپ پر فرض ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، ایک جامع مسجد ہے تو پھر یہاں نمازیں ہونی چاہیے، یہاں آباد ہونی چاہیے، تدریس سے یہاں درس ہونا چاہیے، تو یہ آپ نے کرنی ہے اور رال مل کے کرنی ہے، کسی ایک کی مسجد نہیں ہوتی۔ کوئی بھی مسجد آپ بنائیں نا تو آپ اس نیت سے بنا بھی نہیں سکتے کہ یہاں میں ہی بناؤں گا اور میں ہی نمازیں پڑھوں گا، یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، سانجی ہوتی ہے، مسجد سانجی ہوتی ہے، اس کو رال مل کے آباد کرنا پڑتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے نا مسجد بنائی اور اس نے اعلان کیا، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دیکھیے، خلیفہ ہارون رشید نے مسجد بنائی اور اعلان کیا کہ اس مسجد کے اندر نہ کسی نے بھی 1 روپیہ بھی نہیں ڈالنا، میں بادشاہ ہوں، میں ہی بناؤں گا مسجد، اس کو میں نے خود بنانی ہے۔ بن گیا، علی شان مسجد بن گئی، بڑی بلند بالا خوبصورت ترین مسجد بن گئی، خوبصورت ترین مسجد۔ اب جب مسجد بن گئی، رات کو خلیفہ ہارون رشید سو رہا ہے اور خواب کے اندر نا وہ جنت کے نظارے کر رہا ہے۔ کہہ دینا سبحان اللہ ایک مرتبہ۔ میں بڑی خوبصورت بات آپ کو کرنے لگا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے مسجد بنائی اکیلے ہو کے، اس نے کہا کسی نے اعلان کیا تھا کہ کسی نے 1 روپیہ بھی ڈالا تو سزا ملے گی۔ اب کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا، اس نے مسجد بنا لی، بادشاہ تھا، بنا بھی سکتا تھا۔ تو خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ جنت کے اندر وہ جا رہا ہے، جنت کے اندر 2 محل ہیں بڑے بڑے، ایک چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے، اور اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ جو بڑا مکان ہے نا، بڑا مکان، بڑا محل، یہ اس کا ہے جنہوں نے وہ فلاں علاقے میں خلیفہ ہارون رشید کے ایریے کے اندر جو مسجد بلند و بالا بنی ہے نا، یہ اس کا ہے۔ اب مسجد کس نے بنائی تھی؟ خلیفہ ہارون رشید نے۔ تو حق کس کا بنتا تھا؟ وہ بڑا مکان کس کا ہوتا؟ خلیفہ ہارون رشید کا۔ لیکن خلیفہ ہارون رشید جب اس بڑے محل کی طرف جانے لگے نا تو آگے فرشتوں نے روک لیا، جناب یہ آپ کا مکان نہیں، آپ کا وہ چھوٹا مکان ہے۔ اعلان تو ہوا ہے کہ وہی مسجد ہے، بنانے والا بھی میں ہوں، اور یہ بڑا مکان کسی اور کا ہے، یہ چھوٹا مکان میرا کیوں؟ آیات کے اندر آتا ہے کہ آگے سے اعلان ہوتا ہے وہ جو تو نے مسجد بنائی ہے نا، اسی مسجد کے اندر ایک بوڑھیا نے رات کی تاریکی کے اندر اپنے حصے کی 1 اینٹ ڈال دی تھی، 1 اینٹ اپنے حصے کی ڈال دی تھی، بس وہ اللہ کی بارگاہ سے خلوص نیت کے ساتھ، بے شک خرچہ تیرا تھا، بڑا تھا، تو نے بھی اجر کمایا ہے، لیکن خلوص اس کا زیادہ تھا۔ تیرے ڈر کی وجہ سے وہ شرع عام تو حصہ ملا نہیں سکتی تھی، بس اس کی طاقت اتنی تھی کہ وہ رات کو نا اپنے گھر سے اس نے 1 اینٹ اٹھائی ہے اور رات کے اندھیرے میں تاریکی میں ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا میری جو طاقت تھی میں نے اتنا حصہ ملا لیا، اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ جو مکان بلند مکان ہے، بلند محل ہے نا، وہ اس بوڑھیا کا ہے، یہ چھوٹا محل تیرا ہے۔ اور صبح سویرے خلیفہ ہارون رشید جاگا، رعایا کو بلایا، اعلان فرمایا اس مسجد کو دوبارہ شہید کر کے سب رل کے بنائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ سب نے اپنی حیثیت کے مطابق مسجد کی تعمیر میں حصہ ملانا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمام کو جنت کے اندر اپنے اپنے محل عطا فرما دے۔